ٹرمپ انتظامیہ کا ایران میں غیر فوجی اہداف پر حملوں سے متعلق غور۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر حملہ ہوا تو اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈے ایران کا ہدف ہوں گے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ امریکی صدر نے ایران پر حملوں کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ ٹرمپ نے حال ہی میں ایرانی قیادت کو خبردار کیا تھا کہ اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو وہ ان پر سخت حملہ کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا کہ امریکی صدر کو مشورہ ہے کہ ہوشیار رہیں۔ ایران پر حملہ کرنے کے مشورے وہی دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشہد پر قبضہ ہو گیا، اس لیے غلط اندازہ نہ لگائیں۔ ایران پر حملے کی صورت میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ ہم اپنے آپ کو صرف رد عمل تک محدود نہیں رکھیں گے۔ دوسری جانب ایران میں پرتشدد مظاہروں کے 200 سے زائد منتظم گرفتار، بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک غیر ملکی شہری گرفتار کیا گیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر کا کہنا ہے کہ ایران میں کل رات سے مجموعی طور پر امن ہے۔ تہران اور دیگر بڑے شہروں میں کسی نمایاں بے امنی یا ہنگامہ آرائی کی اطلاع نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ چند روز قبل امریکہ میں ایک بے گناہ نہاتی نوجوان امریکی خاتون کو قتل کیا گیا۔ خاتون کو امریکی امیگریشن ایجنٹ نے نزدیکی فاصلے سے گولی مار کر ہلاک کیا جو 3 بچوں کی ماں تھی۔ امریکی انتظامیہ نے خاتون کو داخلی دہشت گرد قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے واقعے کو اپنے دفاع کا معاملہ قرار دیا۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کھلے عام امریکی عوام کو تنبیہ جاری کی۔ یہاں ایران میں پولیس اہلکاروں کو حقیقی دہشت گرد قتل کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی نگرانی وہ عناصر کر رہے ہیں جنہیں مائک پومپیو موساد کے ایجنٹ قرار دے چکے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس ناقابل تردید ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ کیا ایران میں احتجاج واقعی آزادی کے لیے احتجاج دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ مناظر امریکی انتظامیہ نے اپنے ہی ملک کی سرحدوں کے اندر کبھی برداشت کرے گی؟ اسرائیل نے بھی ایرانی مظاہرین کی حمایت کا اظہار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل ایران میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اسرائیلی وزیر اعظم کی فون پر گفتگو۔ ایران میں مظاہرین، غزہ اور شام کی صورتحال پر گفتگو۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت صرف ہمارا نہیں بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی مسئلہ بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے نہ باغ جناح کراچی میں جلسہ کیا، نہ مزار قائد کے گیٹ پر پاور شو کیا۔ شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے نمائش شرنگی پہنچے۔ اردو اور پشتو زبان میں کارکنوں سے انتہائی مختصر خطاب کر کے روانہ ہو گئے۔ خطاب میں کہا کہ عوام ڈی چوک جانے کو تیار ہیں، بانی پی ٹی آئی کی کال کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے باغ جناح کے اعتراف سارا دن پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ گرو مندر سمیت جلسہ گاہ کے اعتراف مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ نمائش شرنگی کے قریب پولیس نے کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا۔ ہلڑ بازی کرنے والے 30 سے زائد افراد حراست میں لے لیے گئے۔ پیپلز شرنگی، مزار قائد، خدا داد کالونی، گرو مندر اور نمائش سمیت مختلف سڑکوں کی بندش سے شہر میں ٹریفک کا نظام متاثر رہا۔ مختلف سڑکوں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ ٹریفک پولیس کا دعویٰ تھا کہ شہر میں کہیں بھی ٹریفک جام نہیں ہوا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ باغ جناح بڑا گراؤنڈ ہے، اس کو بھرنا آسان نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس گراؤنڈ بھرنے کے لیے بندے نہیں تھے تو ہم سے کہہ دیتے، ہم دے دیتے۔ سہیل آفریدی اگر سیاست کرنے سندھ آئے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ سندھ کے وزیر ناصر شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھی باغ جناح میں جلسہ کرنا ہو تو وفاق سے اجازت لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ آئین اور قانون ہمیں جلسے کی اجازت دیتا ہے۔ پرامن احتجاج کا حق سب کو حاصل ہے۔ میثاق جمہوریت پر ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ پرامن احتجاج اور پی ٹی آئی 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اپنے صوبے میں کام کرنے کے بجائے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی دیگر صوبوں میں پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں۔ سری لنکا نے تیسرے T20 میچ میں پاکستان کو 14 رن سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے 12 اوورز تک محدود کیے گئے میچ میں پہلے کھیلتے ہوئے 160 رنز بنائے۔
श्री लंका ने 9 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 34 रन की तूफानी इनिंग खेली। जवाब में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उनके आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी तेज खेलने की कोशिश में आउट होते रहे। मोहम्मद नवाज और ख्वाजा नाफे ने भी तेज रफ्तार बैटिंग की, लेकिन बाकी खिलाड़ी हदफ पूरा न कर सके। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस की मेज़बानी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दिलचस्पी। पीसीबी ज़राए का कहना है कि अगर मेगा इवेंट के लिए श्रीलंका के वेन्यूज़ दस्तयाब नहीं हैं तो पीसीबी मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पाकिस्तान में हो चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप मैचेस भी बआसानी करा सकते हैं। भारत में सिक्योरिटी खदशात की वजह से बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान किया है। आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस मुंतकिल करने या ना करने से मुतालिक फैसला करना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की जानिब से वेन्यूज ना तब्दील करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। ज़राए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे, अभी कोई तबसरा नहीं कर सकते। सदर बीसीबी अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टी20 वर्ल्ड कप में टीम भारत भेजने से मुतालिक उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। अभी आईसीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ओआईसी वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक करार। कहा कि पाकिस्तान इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करता है। सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या फिर इखलाकी हक़ नहीं रखती। इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत लाजमी है। इसराइली इक़दाम ख़ित्ते में संगीन असरात पैदा कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जद्दा में मुलाकातें। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी से मुलाकात में पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर करीबी ताउन के आज़म का अदा किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन और ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकातें। इसहाक़ डार की इसराइल की जानिब से नाम नहाद सोमाली लैंड तस्लीम करने के इक़दाम की सख्त मज़म्मत। इसहाक़ डार ने अज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा एल्चिन रफ़ीक़ से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजे, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म की जामिया अशरफिया आमद मोहतमिम आला मौलाना कारी अरशद उबैद से मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की इस्लाम के लिए खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। वज़ीर आज़म अपने वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ के साथ जामिया अशरफिया में तवील अरसा नमाज जुमा पढ़ते रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम रंधावा के वालिदैन ने भी मुलाकात की। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका। शादी वाले घर में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तौर पर 8 अफराद जान से गए, मुतादिद ज़ख्मी हुए। सेक्टर G7 में पेश आए वाक़े पर इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। ज़ोरदार धमाके से 4 घर तबाह हुए, घरों की छतें गिर गईं। मुतवफ़ी दूल्हे के वालिद ने जियो न्यूज़ को बताया कि इस हादसे में उनका बेटा, बहू, बेगम और भाभी दम तोड़ गए, जबकि उनकी बेटी और साली ज़ख्मी हैं। शादी की वजह से घर में मेहमान आए हुए थे, खुशियां गम में बदल गईं। धमाके से जख्मी 11 अफराद को पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जिनमें 9 को घर जाने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में घर में गैस लीकेज धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। लवाकिन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद का ऐलान।
اسلام آباد کے سیکٹر G7-2 میں گیس لیکیج دھماکے کی تحقیقات، جائے وقوع کے اعتراف، اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کا انکشاف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے نوٹس کے بعد CDA حکام کی دوڑیں لگ گئیں۔ چیئرمین CDA کی ہدایت پر ہیوی مشینری موقع پر پہنچا دی گئی۔ CDA عملے کی جانب سے اسٹریٹ لائٹس ٹھیک کرنے کا عمل شروع۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد، پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسکردو میں کم سے کم درجہ حرارت -14، استور میں -11، قلات میں -7، ہنزا میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں آج بھی صبح کے اوقات میں سردی کی شدت برقرار، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں صبح شدید دھند، لاہور شہر میں بھی دھند کے باعث معمولات متاثر رہے۔ سردی میں اضافہ، کراچی میں اسکول صبح 8 کے بجائے 9 بجے کھلیں گے، فیصلہ آج سے لاگو ہوگا۔ وزیر تعلیم سندھ کا اعلان، فیصلے کا اطلاق 26 جنوری تک تمام سرکاری اور نجی اسکولوں پر ہوگا۔ پنجاب میں سردیوں کی چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھا دی گئیں، اب تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے۔ مسائل کا حل زیادہ صوبوں میں ہے، نئے صوبے سب کے فائدے کے لیے ہیں، ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے۔ ہم جنوبی پنجاب، شمالی پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے حق میں ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں دل بڑا کریں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل۔ گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں زیادہ صوبے بنانے کی تحریک شروع کرنی ہے، جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ ہم صوبوں کا نام تبدیل نہیں کرنا چاہتے، بلوچستان کو بلوچستان ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے تو ایک کے بجائے 3 وزیر اعلیٰ بنا لیں، بلوچستان میں بھی 3 وزیر اعلیٰ لگ جائیں تو کیا حرج ہے؟ 9 مئی کو پشاور کے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں سہیل آفریدی کے ملوث ہونے کی تصدیق، پنجاب فورنزک لیبارٹری نے ویڈیوز کا فورنزک تجزیہ کر کے تصدیق کر لی۔ رپورٹ کے مطابق 9 مئی واقعات میں کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی بھی تصدیق۔ 16 ویڈیوز کا تجزیہ کیا گیا، متعدد میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر کو 9 مئی کی ویڈیو سے ملا کر دیکھا گیا۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمام تجزیہ صرف ویژول مواد تک محدود رکھا گیا ہے۔ رپورٹ کی تیاری 19 دسمبر سے 23 دسمبر 2025 کے دوران مکمل کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔ پولیس نے ویڈیوز تجزیے کے لیے پنجاب فورنزک لیبارٹری بھیجی تھی۔ ریڈیو پاکستان کیس میں 9 اور 10 مئی کے الزامات پر مقدمہ ٹرائل کے بعد خارج ہو چکا۔ 2.5 سال بعد غیر مصدقہ ویڈیوز کی بنیاد پر میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان حملے کی پنجاب فورنزک رپورٹ پر رہنما PTI تیمور سلیم جھگڑا کا رد عمل، کہا مرکزی کیس میں ہمیں بری کیا گیا، وائرل اسکرین شاٹس کا ریڈیو پاکستان واقعے سے کوئی تعلق نہیں، ایک ویڈیو بھی پشاور کی نہیں۔ یہ مہم وزیر اعلیٰ اور ان کے افراد کے خلاف ہے جنہیں کبھی مقدمے میں نامزد نہیں کیا گیا۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ محمود اشرقزئی نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت جتنے بھی بحرانوں میں ہے وہ سب اندرونی ہیں، بے انصافیاں گھروں کو توڑتی ہیں، ملک بے انصافی سے کیسے چل سکتا ہے؟ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطہ بہت زیادہ خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم نے آج تک پارلیمنٹ میں بحث بھی نہیں کی کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ووٹ کو عزت دینے والے، روٹی کپڑا مکان دینے والے صرف نعرے لگاتے ہیں۔ یہ لوگ نعرے لگاتے ہیں لیکن ایسی ترمیم کرتے ہیں جس سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ پشاور کے نواحی علاقے ظاہر گڑھی میں کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک، سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن جاری۔ CTD حکام کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے 2 کلاشنکوف، 1 پستول اور کارتوس برآمد کیے گئے۔ پاکستان نیوی کے جہازوں کا عمان کے بندرگاہ سلطان قابوس کا دورہ، PNS راہ نورد، PNS مددگار اور PNS کشمیر مسقط پہنچ گئے۔ عمانی حکام نے پاکستان نیوی کے جہازوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق مشن کمانڈر اور کمانڈنگ افسران نے رائل نیوی آف عمان کی قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ ایران میں وائی فائی متاثر ہے، پاکستانی شہری ہم سے سفارت خانے کے لینڈ لائنز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایران میں پاکستانی قونصلیٹ کی لینڈ لائنز پر بحال ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ بذریعہ سڑک پاکستان جانے والے افراد بارڈر بند ہونے سے 4 گھنٹے پہلے پہنچیں۔ ایرانی بارڈر اتھارٹیز سے بھی سفارت خانہ مکمل رابطے میں ہے۔
یونیورسٹی کے 72 طلبہ آج پاکستان پہنچ گئے۔ واپسی کے خواہش مند پاکستانی طلبہ اپنا پروسیجر باضابطہ مکمل کر کے جائیں۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی کا تہران کا دورہ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت اہم عہدیداروں سے ملاقات۔ ابو سعیدی کا کہنا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران کے ساتھ مثبت روابط قائم رکھیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ عمان نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ عمانی وزیر خارجہ کے دورے کے دوران علاقائی امن اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق اہم تبادلہ خیال بھی ہوا۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج۔ 7 اکتوبر 2023 کے واقعات پر آزاد تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ۔ حکومت کی تبدیلی کے حق میں نعرے، مظاہرین کا نیتن یاہو پر عدم اعتماد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کو معاہدہ کرنے کی وارننگ دے دی۔ کہا کیوبا نے کئی برسوں تک بڑی مقدار میں وینزویلا سے ملنے والے تیل اور پیسے پر گزارا کیا اور جواب میں وینزویلا کے 2 آمروں کو سیکیورٹی سروس مہیا کی، لیکن اب وینزویلا کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور امریکی فوج کا تحفظ حاصل ہے۔ کیوبا کے لیے اب کوئی پیسہ یا تیل نہیں جائے گا۔ کیوبا فوری معاہدہ کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے سوشل میڈیا صارف کی مارکو روبیو کے مستقبل کا کیوبا کے صدر ہونے کی پوسٹ بھی ری پوسٹ کی۔ کیوبا ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے، کوئی ہمیں حکم نہیں دے سکتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر کیوبا کا رد عمل، امریکہ کا رویہ مجرمانہ اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کیوبا کے صدر کا کہنا ہے کہ کیوبا 66 برسوں سے امریکی جارحیت کا شکار ہے۔ کیوبا دھمکیاں نہیں دیتا، البتہ وطن کے دفاع کے لیے خود کو تیار رکھتا ہے۔ انسانی جانوں کو بھی کاروباری نظر سے دیکھنے والوں کے پاس کیوبا پر انگلی اٹھانے کا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ جو انقلاب کو کیوبا کی معاشی مشکلات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں انہیں شرمانی چاہیے۔ کیوبا کی معاشی مشکلات 6 دہائیوں سے جاری امریکی پابندیوں کا نتیجہ ہیں۔ کیوبا امریکی بلیک میلنگ یا فوجی جبر کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ وینزویلا اپوزیشن رہنما ماریا کورینا مچاڈو کا اپنا نوبل انعام امریکی صدر ٹرمپ کو دینے کے بیان پر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ماریا سے بات کروں گا، اچھا ہے کہ وہ بات کرنے آنا چاہتی ہیں۔ خود کو نوبل انعام نہ دینے سے متعلق کہا کہ میرا خیال ہے کہ جو ہوا ناروے بھی اس پر شرمندہ ہے۔ میں نے 8 بڑی جنگیں رکوائیں، مجھ سے زیادہ نوبل امن انعام کا حقدار کسی اور کو ہونا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہر جنگ رکوانے پر ایک نوبل انعام ہونا چاہیے۔ ماریا کورینا نے 5 جنوری کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا نوبل امن انعام صدر ٹرمپ کو پیش کرنا صدر مادورو کی گرفتاری پر وینزویلا عوام کی جانب سے اظہار تشکر ہوگا۔ ماریا کے بیان پر ناروے کے نوبل انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ نوبل انعام کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ نوبل انعام کا کسی سے اشتراک کسی کو منتقل یا منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ منیاپولس میں رینی نکول گڈ کی ہلاکت کے بعد احتجاج جاری، سول اور مائیگرینٹس حقوق کی تنظیموں کی اپیل پر امریکہ بھر میں احتجاجی ریلیاں۔ منیاپولس میں ہزاروں افراد کا مارچ، آئس ایجنٹس کے خلاف احتجاج۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر بھی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کے خلاف مظاہرہ، آئس آؤٹ فار گڈ کے بینر تلے مظاہرے۔ 37 برس کی رینی گڈ امیگریشن ایجنٹ جوناتھن راس کی گولیوں کا شکار ہوئی تھیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ملتان سلطانز کی بھی نیلامی کا فیصلہ، 2 فرنچائزز کی ریکارڈ قیمت میں فروخت اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کے بعد ملتان سلطانز کو خریدنے کی خواہش مند سامنے آ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملتان سلطانز کی بھی اوپن بڈنگ ہوگی۔ قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد جلد باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ PSL 11 میں 8 ٹیمیں ہوں گی، جن میں 2 نئی ٹیمیں حیدرآباد اور سیالکوٹ بھی شامل ہیں۔ PSA گولڈ اسکواش چیمپئن شپ کا مینز ٹائٹل مصر کے زکریہ نے جیت لیا۔ فائنل میں ہم وطن آلابو ایلنن کو 5 گیمز کے مقابلے کے بعد شکست دی۔ ویمن ٹائٹل امینہ عرفی کے نام رہا، جنہوں نے ملائیشین کھلاڑی سبرامینیم کو 3-0 سے مات دی۔ فیصل آباد آرٹس کونسل کے زیر اہتمام جشن جان ایلیا کی 3 روزہ تقریبات ختم۔ ادب، ثقافت، شاعری اور موسیقی کے حسین امتزاج پر مبنی میلے میں ادب اور فن کا ذوق رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔
محکمہ ثقافت اور سیاحت سندھ کے تحت کراچی سے کھکرا پار 0 پوائنٹ تک تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین سفاری کا اہتمام۔ وزیر ثقافت اور سیاحت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے سیاحوں کو خوش آمدید کہا۔ منفرد سفر میں مسافروں نے سندھ دھرتی کے خوبصورت مناظر دیکھے اور ثقافتی سرگرمیوں سے لطف اٹھایا۔ انہوں نے سفر کو زندگی کا قیمتی اور یادگار تجربہ قرار دیا۔ اور چٹپٹے ذائقے دار کھانے، موسیقی اور موج مستی کا امتزاج۔ کراچی کے ساحل پر 3 روزہ فوڈ میلے نے ٹھنڈے ٹھار موسم کا مزہ دوبالا کر دیا۔ نوجوانوں، بچوں اور فیملیز کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کہیں گرما گرم کافی تو کہیں ٹھنڈی ٹھار آئس کریم، بن کباب، گول گپے، پیزا اور بریانی سمیت مختلف فوڈ اسٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ گلوکار عاصم اظہر اور حاوی کی لائیو پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے۔ فیسٹیول کے آخری روز آج گلوکار حسن رحیم پرفارم کریں گے۔